اللہ تعالیٰ نے کہا وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان لائے ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے بغیر نہ تمہارا ایمان درست ہے نہ ایمان کا دعویٰ درست ہے، کہ جس آدمی کا جتنا توکل اللہ پر ہوگا اس قدر ہی اللہ اسے ثواب میں اضافہ کر کے دے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو آج نماز پڑھتا ہے اور ایک وہ زمانہ تھا جو صحابہ کا تھا جو نمازیں پڑھتے تھے، ان دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، بلکہ ایک ہی صف میں کتنے کھڑے ہوں گے جو نمازوں کو پڑھ رہے ہوں گے، ہر کسی کی نماز ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر کسی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ عمومی طور پر علماء نے ذکر کیا کہ جس آدمی کا جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ اس کا ثواب اسے اتنا ہی لکھ کر دے گا۔ توکل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جیسا بھی معاملہ پیش آئے، سب سے پہلے آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ لہذا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں صبر کرے، اور جب نیکی کی بات آئے، عمل کرنے کی بات آئے، تو عمل کرنے میں اسباب کا اختیار کرے۔ انسان کی قسمت میں اللہ نے رزق لکھ دیا، اب اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ جب اللہ نے لکھا ہے تو میرے پاس خود سے آ جائے گا، لہذا یہ بھی توکل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، معزز و مکرم علماء کرام، عامدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ جلسہ رواں دواں ہے۔ میں بغیر کسی مقدمے کے، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، سیدھے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ آیت کریمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتری۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی اور کہا کہ یہ جو ہماری فوج ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام جن دشواریوں سے گزر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی جماعت، اپنی فوج، اسے آپ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، کیا یہ چیز آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ذکر کیا۔ کہیں اللہ نے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ یہ جو بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کہیں اللہ نے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات اور مؤمنین آپ کے لیے کافی ہیں۔ کہیں اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، ان کا ڈیفنس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بچاتا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد اور اللہ کے کافی ہونے کی جائے، تو یاد رکھیے کہ جو آدمی اپنے دل میں اس یقین کو رکھ لے، اللہ کی ذات پر توکل کر لے، تو اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر کبھی نہیں ستا سکتا۔ بس انسان کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مومن کو چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ کی عبادت کرے تو ان چیزوں میں اللہ کی عبادت کرے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں میں بھی اللہ کی عبادت کرے جس کے کرنے کو وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، کیا کوئی آدمی اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا جلدی پسند کرے گا؟ اپنے مال کو لٹانا پسند کرے گا؟ اپنے اہل خانہ کی قربانی دینا پسند کرے گا؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر اللہ کی عبادت انہی چیزوں میں کرتے ہیں جسے وہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں اللہ کی عبادت کے مسئلے میں کوتاہ ہیں جسے وہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہیں پر امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کہ جس مدد کا وعدہ کیا گیا یہ مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو خصوصی طور پر ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے کرنے کے لیے ان کا دل انہیں آمادہ نہیں کرتا ہے، جو چیز کرنے میں ان کو ناپسند ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے یہ دو چیزوں میں حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ مکمل ایمان کو آدھا ایمان توکل ہے تو آدھا بقیہ ایمان الانابہ العبادہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مکمل ایمان پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر لے، تب اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور دوسرا ایمان کا بقیہ حصہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مکمل ہوتا ہے۔ میں ان دونوں حصوں کو تو مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لہذا توکل علی اللہ جو حقیقت میں اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور اللہ کے کافی ہونے کی ایک اہم عبادت، ایمان کا آدھا حصہ ہے، اس کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اللہ کو بتائے کہ میں طاقتور نہیں ہوں، میرا عہدہ، میرا مال، یہ جسم، یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ سب عاجز ہیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اس کو اسلام توکل کرتا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً 42 جگہ اللہ نے توکل کا ذکر کیا ہے۔ توکل یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیاد کو اللہ کی ذات پر توکل بیان کیا ہے، یعنی جس آدمی کا توکل، یقین اللہ پر جتنا ہوگا اس کی توحید اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس لیے دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، کیسی کیسی حالتیں قوم موسیٰ پر نہیں آئی، فرعون کا ظلم تھا، اس کا ڈر تھا، اس کی فوج تھی، اور بنی اسرائیل جو حقیقت میں آزاد تھے لیکن دلی اعتبار سے غلام تھے، یہ فرعون سے ڈرتے تھے۔ تصور کریں کہ فرعون کے کان میں ایک آدمی آ کر رشوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو کمزور بنی اسرائیل ہے، جو تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتی، ان کے درمیان سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو گرا دے گا۔ فرعون نے سنا اور پیغام جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو پنپنے نہ دیا جائے، جو پیدا ہوئے سب کو مار دیا جائے۔ مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اس فیصلے کا انکار کر سکیں، ایسی حالتیں تھی۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، اسی فرعون کے خلاف اعلان بغاوت کر دیتے ہیں، فرعون کے سامنے جا کر دعوت کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان لائے ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے بغیر نہ تمہارا ایمان درست ہے نہ ایمان کا دعویٰ درست ہے۔ محترم حاضرین، یہ توکل ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ ایمان کی شرط بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اس امت محمدیہ کے اندر 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے حساب کو اللہ تعالیٰ نہیں لے گا، یا دوسری بات کے اعتبار سے ان کے حساب کو اللہ بالکل آسان کر دے گا۔ ان میں 70,000 میں کون ہوں گے؟ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، یا مومن کا اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار سے انسان اس زمین کے اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کہ ایک ایمان والے کا یا عمومی طور پر ایک انسان کا دشمن ایسا کون ہے کہ جب سے پیدا ہوا وہ تب سے دشمنی نبھاتا ہے اور مرتے دم تک اس کے سامنے دشمنی نہیں چھوڑتا؟ وہ دشمن تو ایسا ہے، ہمارا انسانوں کا دشمن ایسا ہے کہ ایک معصوم بچہ جو اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی نکلا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں، شیطان اس کے پاس جاتا ہے، اسے کچوکا لگاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ معصوم بچہ رونے اور گڑ گڑانے لگتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ لیکن اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر یقین ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ انسان کو شیطان کی وسوسے سے اور اس کے تمام ہتھکٹوں سے بچا لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ کہتا ہے،
کھانے سے پہلے بسم اللہ کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے۔ بس اللہ کا نام لینا اور اس معاملے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا، اس کا یہ توکل شیطان کے اسے کیا ہے، تکلیف سے بچا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس آدمی کا جتنا توکل اللہ پر ہوگا اس قدر ہی اللہ اسے ثواب میں اضافہ کر کے دے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی جو آج نماز پڑھتا ہے اور ایک وہ زمانہ تھا جو صحابہ کا تھا جو نمازیں پڑھتے تھے، ان دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، بلکہ ایک ہی صف میں کتنے کھڑے ہوں گے جو نمازوں کو پڑھ رہے ہوں گے، ہر کسی کی نماز ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر کسی کا ثواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ عمومی طور پر علماء نے ذکر کیا کہ جس آدمی کا جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ اس کا ثواب اسے اتنا ہی لکھ کر دے گا۔ اس کی اگر زندہ مثال دیکھی جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ صحابہ نے ہنستے ہنستے بغیر دل میں کسی تکلیف کو محسوس کیے ہوئے اتنی بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے راہ میں دے دی، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جب ایک انسان کو بتا دیا جائے، یقین دیا جائے کہ تم مجھے 100 روپے دو، 1000 روپے میں تمہیں گارنٹی میں دوں گا، تو آدمی 100 روپے خرچ کرنے میں کبھی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام نے اپنے گھر والوں کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے وقت کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، کیونکہ اللہ کا یہ پیغام انہیں یاد تھا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے یاد رکھنا اللہ اس کا بدلہ تم کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ صحابہ کا یقین تھا، یہ ان کا توکل تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ مکہ سے نکلے، خوب سامان کمایا تھا، تجارت سے بھرے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے کہا کہ آئے تو خالی ہاتھ تھے، جا رہے ہو تو کما کر لے جا رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یا تو اپنے مال کو چنو اور یہی رہو، یا مال بتاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ حضرت صہیب رومی نے اپنا سارا مال جو زندگی بھر کی ان کی کمائی اور جمع پونجی تھی سب بتا دیا کہ یہاں ہے وہ وہاں ہے۔ سارا کا سارا مال مشرکین مکہ کو دیا اور صرف اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی کو خرید لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کان میں صدا گونجتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تبوک کے سفر کے لیے نکلنا ہے، سامان موجود نہیں ہے، سواریاں موجود نہیں ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، لہذا جس کے پاس جو ہے لا کر جمع کر دیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تجارت کا قافلہ پہنچا تھا، اونٹوں کو نبی کے دربار میں پہنچا دیا، گود میں بھر کر سونا لائے، اتنا سونا تھا اٹھا نہیں پا رہے تھے، لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دربار میں پیش کیا۔ آپ نے کبھی اتنا سونا نہیں دیکھا تھا، آپ اس سونے کو اٹھاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں پلٹتے، اور اسی درمیان اللہ کے نبی نے کہا ما ور عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن حضرت عثمان نے ایک ایسی نیکی کی، اگر اس کے بعد کوئی بھی نیکی اور نہیں کریں گے انشاءاللہ جنت میں ان کو جانے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی یہ اللہ کے توکل کی بنیاد پر دی گئی۔ محترم حاضرین، اس طرح کی اگر صحابہ کی قربانیوں کی مثالیں دی جائیں تو وقت ناکافی ہو جائے۔ توکل کہتے کسے ہیں؟ کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے دعویٰ کرے ہاں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اسے حقیقت میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ جاب نہ ملنے پر، شادی نہ ہونے پر، مصیبت آنے پر انسان دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ کبھی کوئی بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ماں باپ نے اگر مجھے پڑھایا ہوتا آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے اگر اس لڑکی سے میری شادی نہ کی ہوتی آج یہ فساد نہ ہوتا۔ آج لوگ اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام ڈالتے ہیں، چاہے وہ دوسرے اس کے ماں باپ ہوں یا اگر دوسرے انداز سے کہا جائے ذمہ دار ہوں۔ محترم حاضرین، جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے اللہ نے ہر چیز کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، ان سے خالی نہیں ہے۔ لہذا توکل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جیسا بھی معاملہ پیش آئے سب سے پہلے آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ لہذا توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں صبر کرے، اور جب نیکی کی بات آئے، عمل کرنے کی بات آئے تو عمل کرنے میں اسباب کا اختیار کرے۔ انسان کی قسمت میں اللہ نے رزق لکھ دیا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ جب اللہ نے لکھا ہے تو میرے پاس خود سے آ جائے گا، لہذا یہ بھی توکل نہیں ہے۔ محترم حاضرین، توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے۔
انسان محنت کرے، عمل کرے، کام کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ بات اگر اسباب کی جائے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی جمعہ کے حوالے سے کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کہ جیسے ہی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تم فوراً زمین میں پھیل جاؤ اور جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ نے رزق لکھا ہے مگر اللہ رزق اسی کو دیتا ہے جو آدمی محنت کرتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال دے کر میں آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ تصور کیجئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کیا حالت تھی، پیٹ میں حمل موجود ہے اور وہ حمل بھی ایسا کہ شادی ہوئی نہیں ہے، قوم والے عار کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہے، قوم سے الگ ہیں۔ ایسی حالت ہے کہ کوئی عورت ایسی حالت میں اپنے گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ حضرت مریم اکیلی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں الہام کرتا ہے کہ جاؤ اس کھجور کے درخت کے نیچے جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے رطب کھجور عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، حضرت مریم گئی کمزوری کی حالت میں، وضع حمل کی حالت میں جاتی ہیں اور کھجور کے درخت کو ہلاتی ہیں۔ کبھی جائیں کھجور کے درخت کو دیکھیں کہ ایک ہٹا کٹا مرد بھی اس کو نہ ہلا پائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی کمزوری کی حالت میں حضرت مریم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کو کریں۔ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت مریم کی بھوک کو نہ مٹا دیتا؟ کیا اگر اللہ چاہتا تو بغیر اس درخت کے اللہ کھجور نازل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ چاہتا تو بغیر ہلائے ہوئے کیا ان کے ہاتھ میں کھجور نہیں آ سکتے تھے؟ سب اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محنت کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے محنت کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کھجور عطا کیے جو ان کے دل کے سکون اور ان کے بھوک کو مٹانے کا ذریعہ بنا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کام سے آزاد ہو جائے۔ توکل کن چیزوں میں انسان کو کرنا چاہیے؟ بنیادی طور پر زندگی کا جو بھی مرحلہ انسان کے پاس آئے، ہر مرحلے میں انسان کو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر چند کام ایسے ہیں، چند ایسے مجالات ہیں جہاں پر انسان کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ بات کی جائے رزق کی، دیکھیے آج حال یہ ہے کہ لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چند تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے رزق کی وجہ سے نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جنہیں اپنے گھر والے اور رزق کی تلاش میں وہ حرام راستوں کو اپناتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو رزق کے مسئلے میں ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر بہانہ بازی کرتے ہیں۔ رزق کے مسئلے میں ایک آدمی کو مکمل طور پر اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لو یتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کیا اے لوگوں اگر تم رزق کے مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ، کیسا بھروسہ؟ ویسا بھروسہ جیسا حقیقت میں کرنا چاہیے، اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ ایک پرندہ، اس کی کوئی جاب لگی نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کا رزق کیا ہے، اس کے بعد بھی اس کی اولاد اس کے پاس موجود ہے، رزق موجود نہیں ہے، جگہ معلوم نہیں ہے، کوئی جاب نہیں لگی ہے، لیکن وہ پرندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، کس حال میں؟ بھوکے پیٹ کی حالت میں اور اپنی اولاد کی بھوک کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن اللہ پر اتنا یقین ہے کہ وہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ اسے رزق مہیا کرتا ہے، وہ لا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال دیتا ہے۔ تو رزق کے مسئلے میں انسان کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے تنگ کر دے یا رزق کے دروازوں کو آہستہ آہستہ کھولے، وہ آدمی حرام راستوں کو اپنائے۔ اللہ معاف فرمائے، آج حلال راستے اتنے موجود ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو EMI پر تجارت کرنا ہے، لوگوں کو کیا ہے شیئر مارکیٹ میں جانا ہے، محنت نہیں کرنا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح فاسٹ فوڈ جلدی بن جاتا ہے، جلدی کھایا جاتا ہے، رزق کے مسئلے میں بھی آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس کسی نے رزق کے مسئلے میں شارٹ کٹ کا استعمال کیا، یقین ہے کہ وہ حرام راستوں تک ضرور جا کر پہنچے گا۔ دوسری اہم بات، انسان کو عبادت کرنے کے بعد یا عبادت کے مسئلے میں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر اسے اللہ پر یقین نہیں ہے، کس بات کا یقین نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب ایک آدمی سمجھتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لوگ اللہ کے فضل کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ زمین پر موجود ہیں، اللہ نے آپ کو زمین کے نیچے نہیں رکھا ہے، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ آج لوگ اپنی محنتوں کو گناتے ہیں،
قرآن میں تو اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کا کوئی آدمی مسلمان بھی نہ ہوتا۔ زندہ ہیں، مسلمان ہیں، اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ لہذا ہر عبادت جو آپ کرتے ہیں اس میں اللہ کی توفیق ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے اللہ پر توکل کرنا، عبادت کرتے وقت اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ میری عبادت کو ضرور قبول کرے گا، عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، عبادت کے قبول ہونے کی دعا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں توکل سے خالی نہیں ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے بے بیابان جنگل میں چھوڑا، ایسی جگہ جو صحرا تھا وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہاں کوئی موجود ہے نہ کوئی ہمارا سہارا ہے، کس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش تھے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ تھی، حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، جانتی تھی کہ اتنا بڑا قدم حضرت ابراہیم خود سے کبھی نہیں اٹھا سکتے۔ پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا کہ ہاں، تو حضرت ہاجرہ کا اللہ پر یہ توکل تھا، کہا کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو وہ اللہ کبھی ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بچہ کس کا سہارا؟ نہ شوہر کا سہارا، نہ کھانے پینا، نہ گھر، بے بیابان صحرا میں چھوڑے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسے آباد کیا کہ آج ہم میں کا ہر آدمی اس جگہ جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کی، اللہ نے چاہا کہ ابراہیم کو آزمائے کہ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت کہیں ہماری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی، کہا کہ لے جاؤ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم گئے اور ذبح کرنے کا پوری تیاری کر لی، چھری کو لے لیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ یقین جتائیں، یقین دکھائیں اور یقین دل میں رکھیں، آپ کو عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت ابراہیم کی قسمت میں یا حضرت ابراہیم کے نامہ اعمال میں قربانی لکھ دی کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی۔ یقیناً یہ اللہ پر توکل کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ محترم حاضرین، زندگی ہے، موت ہے، ہر مرحلے میں اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں اس پر اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، مصیبت آئے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، جب آپ مایوس ہو جائیں اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، اور اسی طرح اگر لوگ آپ سے اعراض کریں، لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں، تب بھی آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ محترم حاضرین، یہ بہت ساری بنیادی باتیں توکل علی اللہ کے حوالے سے تھی۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں یا اس کے علاوہ آپ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کی زندہ نشانیں نظر آئیں گی۔ تصور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے بھاگ نکلے، مکہ سے بھاگ نکلے، کون ساتھ میں ہیں؟ حضرت ابوبکر ساتھ میں ہیں۔ سارے مکہ والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں، انہوں نے اپنے خبریوں کو، جاسوسوں کا لگا دیا، اللہ کے نبی غار میں موجود ہیں۔ حال یہ تھا کہ وہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے تک جا پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار کے اندر موجود ہیں، حضرت ابوبکر موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر ان مشرکین مکہ کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہلکے سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، خدا کی قسم اگر ان میں کا ایک آدمی بھی بس اپنے پیر کی طرف دیکھ لے گا، وہ ہم کو دیکھ لے گا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ کیسی حالت ہے کہ جان حلق تک آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ جب اللہ نے پکڑنا لکھا ہے تو ہر حال میں پکڑے جائیں گے، اگر اللہ نے ہمیں یہاں سے آزاد ہونا لکھا ہے وہ آئیں گے لیکن ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ توکل اللہ کی ذات پر، یہ انبیاء علیہ السلام کی ایمان کا ایک اہم حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آگ یہ جانتے ہیں کہ آگ کی فطرت ہوتی کیا ہے، وہ ہمیں جلا دیتی ہے، اس کے قریب جانے سے انسان ڈر محسوس کرتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، یقین اللہ پر تھا، یقین اللہ پر تھا، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ محترم حاضرین، آج لوگوں کی یہاں تھوڑی سی گھبراہٹ آ جاتی ہے، گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، کسی پر جادو کر دیا گیا، کسی پر جن سوار ہو گیا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں یا کسی شرعی راقی سے آ کر رقیہ شرعیہ کرواتے ہیں، لیکن انہیں تسلی نہیں ہوتی، جاتے ہیں جادوگروں کے دروازوں پر۔
جاتے ہیں ایسے ڈھونگیوں کی طرف یا ایسے راقیوں کی طرف جو رقیہ شرعیہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، جو اندازے سے اپنے تجربے کو کتاب و سنت سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں، ایسوں کے پاس جانا کیا ہے آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے لیے عام بات ہو گئی ہے۔ گھر میں کسی کے بچہ نہیں ہوا تو سب سے پہلے بہو کو کوسا جاتا ہے، جیسے بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری بہو کی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہے، حال نہیں ہے۔ محترم حاضرین، کتنی ایسی گمراہیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تصور کریں کیا ایسی مصیبت بھی کسی پر آئی ہوگی جیسی مصیبتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوں گی؟ آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ مشرکین مکہ سے آزاد ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں آپ ان سے آزاد نہیں تھے۔ کیا غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو یا اس کی بعد کی لڑائیاں اہل مکہ سے نہیں ہوئی؟ آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ ایک بڑا قافلہ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، ساتھ میں جو عرب کے قبائل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی نے خندق کو کھودنے کا مشورہ دیا، آپ نے عمل کیا، آپ محنت کر رہے ہیں لیکن توکل تو اللہ پر تھا۔ ہوا یہ کہ دشمن آ کر پہنچ گئے، وہ یہودی جو مدینہ کے اندر کے ہیں، جو اپنے ہیں، جن سے معاہدے تھے، انہوں نے بھی غداری کر لی۔ اتنے ساری مصیبتیں، اس سے بڑھ کر وہ منافقین جو صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی صفوں میں تھے، جن کے نفاق کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتا تھا، یہ اندر سے سازشیں کرنے لگے۔ سارا ماحول ایسا تھا کہ آگے سے دشمن، پیچھے سے دشمن، نیچے اور اوپر سے دشمن، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، حال یہ تھا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ توکل کیا تھا؟ صرف اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ مسلمان کہنے لگے اللہ نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور جنت قربانی سے ملتی ہے، چاہے وہ قربانی ہماری جان کو دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ منافقین گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، تم کہتے تھے کہاں وعدہ سچا ہے، دشمن آ چکے ہیں، اندر سے سورشیں چالی ہیں، مسلمان تو بچنے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی۔ تصور کریں آج ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے 1000 چیزوں کا احتیاط کرتا ہے، مجھے سفر میں یہ لے جانا ہے، مثال کے طور پر ہاسپٹل سے کوپل آنا ہے، انسان انتظامات کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر کوئی اللہ کی ذات پر توکل کرے، وہ اللہ کی ذات پر یقین پہلے کرے گا، اللہ اسباب اس کے لیے مہیا کر دے گا۔ اصحاب کہف کو دیکھیں، اصحاب کہف کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عام نوجوان نہیں تھے، اصحاب کہف کے نوجوان یہ عام نہیں تھے، یہ سرداروں کے بیٹے تھے۔ سرداروں کے بیٹے اپنے گھر میں بڑے آرام سے رہتے ہیں، یہ نکلے، اپنے گھر سے نکلے تو ان کے پاس ساز و سامان موجود نہیں تھا، چند سکوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گھر سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے نکلے، غار میں پہنچے، ڈرتے ہوئے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے غار میں 309 سال کے لیے ایسے سلا دیا کہ وہ حقیقت میں غار کے نہیں اللہ کے سہارے میں آ گئے تھے۔ محترم حاضرین، صحیح بخاری کا وہ قصہ جو بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک آدمی کا ہے، ایک آدمی سے اس نے قرض لیا، کہا کہ کون گواہ ہے؟ کہا کہ اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کر قرض دیا، 1 مہینے کی مہلت لے کر چلا گیا، سمندر کے پار یا ندی کے پار اس کا گاؤں تھا۔ جب 1 مہینے کا وقت آیا تو وہ ادا کرنے کے لیے ندی کے دوسرے طرف آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آنے کے لیے کشتیاں نہیں ہیں، ندی میں یا سمندر میں طوفان ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی لکڑی لی، اس کے اندر وہ پیسے رکھے جو اس نے قرض لیے تھے، اس میں چٹھی لکھی اور اللہ کا نام لے کر اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس پیسوں کو پانی میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا کہ وہ پیسے اس تک پہنچے۔ صحیح بخاری کے اندر مکمل واقعہ موجود ہے۔ 1 مہینے کے بعد یا یوں کہیے جب وہ سمندر میں طوفان تھم گیا، وہ دوبارہ پیسے لے کر آیا، اسے یقین نہیں تھا کہ ان پیسوں کا کیا ہوا، تو جو قرض دینے والا تھا وہ کہنے لگا کیا چند دن پہلے تم نے ایسا کوئی معاملہ کیا تھا، خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری طرف سے اس قرض کو ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر یقین یہ ایسا ہی ہے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر اگر ہم توکل علی اللہ اس عقیدے کے خلاف میں جو شرکیہ اعمال ہیں اگر ان کو دیکھتے ہیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ آج ہمارے گھروں میں شرک ایسے داخل ہو گیا ہے جس کی بہت ساری مظاہر کو، نشانیوں کو ہم میں سے اکثر نہیں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر فال بازی لینا یا توہم پرستی، ایسی چیزوں پر انسان یقین کرے کہ وہ اسے فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے، اللہ کی ذات کو انسان بھول جاتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فال بازی کرنا جسے تطیر کہا جاتا ہے، یہ زمانے جاہلیت میں ہو یا ہم سے پہلے نبیوں کے زمانے میں ہو، یہ فال بازی موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے بارے میں کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ،
قوم موسیٰ کا حال یہ تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتا، اللہ انہیں خوشیاں عطا کرتا، تو قوم موسیٰ کے لوگ کہتے یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، لیکن اچانک قحط سالی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو وہ کہتے کہ یہ ساری مصیبتیں حضرت موسیٰ اور ان بنی اسرائیل کی وجہ سے آئی ہیں۔ محترم حاضرین، آج توہم پرستی کا حال یہ، اگر چند مثالیں بتاؤں تو منحوس سمجھنا، چیزوں کو منحوس سمجھنا۔ مثال کے طور پر کہا جائے کوئی عورت، کسی بچی کی شادی ہو گئی، نئی گھر میں دلہن آ گئی، اور اسی وقت گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا رشتہ ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ ہماری عورتوں کو معاف فرمائے، فوراً کہنے لگتی ہیں کہ یہ کیسی منحوس ہے، آتے ہی ہمارے گھر کے ایک آدمی کو کھا گئی، جب سے اس لڑکی کی شادی ہمارے گھر میں ہوئی ہے ہماری تجارت ٹھپ پڑ چکی ہے۔ یہ سارے کے سارے ایسی توہم پرستیاں ہیں۔ یقین جانیے اگر کوئی آدمی اسے سمجھے کہ اسی عورت کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دے، یہ انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس عورت کو سبب سمجھے اور اس کی مستقل نہیں بلکہ تاثیر کو سمجھے، یہ شرک اصغر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ کیا اس طرح کی باتیں، اس طرح کا ماحول آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ جس غیر مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ان کے یہاں اگر راستہ بلی کاٹ لیتی ہے تو راستے سے آگے گزرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی بار بار چھینکنے لگتا ہے، کسی کو بار بار جمائی آنے لگتی ہے، یا یوں کہیے کہ کوئی آدمی سردی میں ملوث ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بار بار چھینکنا یہ منحوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی چوکھٹ پر چھینک لے، جہاں سے گھر میں داخل ہوتے ہیں چوکھٹ پر پانی مارا جاتا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ ہمارے وہ خواتین جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دعا نہیں جانتی، وہ نظر بد کی دعا نہیں پڑتی، اپنے بچوں کو کالا ٹیکا پہلے لگاتی ہے، کالا دھاگا ہاتھ اور پیر میں باندھا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب ایسا شرک اصغر ہے جو اللہ کے ساتھ توکل کے خلاف ہے۔ حقیقت میں خیر دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، شر انسان کے اعمال میں ہے۔ انسان کو اس بات پر یقین رکھنا ہوگا، مگر آپ نے کالے دھاگے پر بھروسہ دکھایا، ٹیکے پر بھروسہ دکھایا، یہ شرک اصغر ہے، اسی کو فال بازی کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی وجہ سے انسان کی توحید کمزور ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کی آنکھ بار بار پھڑپڑانے لگے تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے، ہچکی آئے تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے، گھر میں مکڑی جالا باندھ دے تو کہتے ہیں کوئی ہمارے خلاف دشمنی کر رہا ہے، رات میں ناخن نہیں کاٹا جائے گا، کھانے کے بعد انگڑائی نہیں لی جائے گی۔ اس طرح کے ہزاروں رسم و رواج ہمارے ماں باپ نے، ہمارے باپ دادا نے کیا ہے ہمارے بچوں کو سکھا دیا، اور ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ سب کا صرف فال بازی ہے، اور شریعت اسلامیہ اس کو شرک اصغر قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جادوگروں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، تعویذ گنڈے کا استعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جادوگر، اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جائے، وہ باتیں جو کہتا ہے اس کو صرف مان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب کسی کا موبائل گم گیا، لوگ کیا ہے تلاش کرنے سے پہلے عراف کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جو نشاندہی کرتے ہیں کہ تمہارا فون ایک عورت نے اٹھایا، یہ اس جگہ سے غائب ہوا ہے۔ یقین جانیے کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توکل نہیں بلکہ ان چیزوں پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تعویذ کا استعمال کرنا، لیمو مرچی لگانا، جس غیر مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ کوئی نیا چیز خریدتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس پر لیمو مرچی لٹکا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان نہیں ہیں جو اپنی گاڑیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بچوں کے نام برے برے رکھے جاتے ہیں۔ شیر ہوا، اسد اللہ ہوا، نام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بچے کا نام ہم سخت رکھیں گے شیطان اتنا ہی ہمارے بچے سے دور ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، یقین جانیے یہ اعمال ایسے ہیں، بلکہ آپ کو بتایا جائے کہ شرک اصغر کی جو صورتیں ہیں وہ ہم مسلمانوں میں ایسی داخل ہو چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ وہاں جانے والے کو دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، جانے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو چھوتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ بلکہ کتنے ایسے حضرات کو دیکھا گیا اپنی ٹوپیاں نکال کر وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے رگڑتے ہیں۔ خواتین پردے کا خیال کم کر کے اپنے دوپٹے کو نکال کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے رگڑتی ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ یہ برکت کا پتھر ہے۔ کیا مقصد ہے؟ برکت کا پتھر ہے۔ عمرے کو جا کر آئے تو احرام میں جو احرام جس میں پہن کر انہوں نے عمرہ کیا تھا، مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں اسی میں مجھے دفنایا جائے۔ وہ کپڑا برکت والا ہو گیا، وہ ٹوپی برکت والی ہو گئی، وہ ہاتھ ملنا برکت والا ہو گیا۔ یقین جانیے یہ ایسا شرک ہے جو ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کو یاد کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھ کر کیا کہا؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دے کے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔
ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نیت سے نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو چوستا ہے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے اس طرح کا شرک ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ درختوں سے برکت لینا، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب علماء سے ملاقات کرنے آتے ہیں علماء کے سامنے جھک جاتے ہیں، جھک کر ایسے ملاقات کرتے ہیں کہ ادب اور تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں۔ یقیناً تعظیم صرف اللہ کی ہوگی، تعظیم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے فرمان کی ہوگی، کسی انسان کی تعظیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ علماء کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ کرتا ہے تو یہ سراسر شرک ہے، اور ایسا شرک اللہ معاف فرمائے ہمارے صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ میرا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عقیدے توکل علی اللہ، یا یوں کہیے توکل علی اللہ کو جو عقیدہ ہے، اللہ ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس عقیدے کے خلاف جو چیزیں ضرب لگاتی ہیں ان سب چیزوں سے ہم کو بچ کر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔